بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ وعن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ویده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم۔ صدق اللہ تعالی وصدق رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام حاضرین جمعہ، مرد و خواتین، نوجوانوں اور عزیز بچوں، تمام تعریف اور توصیف اور ہر طرح کی حمد و ستائش اس اللہ رب العزت کے لیے جو سارے جہان کا خالق، مالک اور مدبر کائنات ہے۔ بعدہ ہزاروں درود و سلام نازل ہوں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات سارے جہان کے لیے امن و سلامتی کی ضمانت ہیں اور جن پر عمل سارے جہان کے لیے فلاح و کامرانی کی بنیاد اور ذریعہ ہیں۔ قابل احترام بھائیوں، آج جو گفتگو میرے پیش نظر ہے، اس گفتگو کا اگر کوئی عنوان میں دینا چاہوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ امن و سلامتی دین اسلام کا پیغام۔ قابل احترام بھائیوں، امن و امان سارے انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے، کسی ایک فرد کی نہیں بلکہ سب کی۔ امن اور سکون کا خیال آتے ہی ہر ایک کے ذہن و دماغ میں اطمینان کے جذبات، اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جان محفوظ رہے، اس کے مال کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہ ہو، اس کے اعزاء و اقربا محفوظ رہیں۔ جس سماج، جس گاؤں، جس بستی، جس محلہ، جس معاشرہ اور جس ملک میں وہ رہتا ہے، وہ ملک، وہ سماج اور وہ بستی دنگا اور فساد، قتل و غارت گری، لڑائی اور جھگڑے سے محفوظ رہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا سماج ہو، ایک ایسا معاشرہ ہو جہاں پر کسی کو کسی سے کوئی خطرہ اور اندیشہ نہ ہو، ہر ایک کے خوشگوار تعلقات ہوں، کہیں نفرت و عداوت اور دشمنی نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، ہر عقل مند شخص اس سے اتفاق کرے گا اور یہی وہ چاہے گا، اس کی آرزو و تمنا ہوتی ہے۔
عقل سے عاری ہی کوئی شخص ہو سکتا ہے جو اس کے برخلاف کسی کیفیت کی خواہش و تمنا کرے۔ قابل احترام بھائیوں، اسلام جو ہمارا اور آپ کا ہی دین نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا سارے انسانوں کے لیے دین رحمت ہے۔ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ اسلام کے مزاج میں، اسلام کے مقاصد میں اور اسلام کے طریقہ کار میں ہر چیز میں امن ہے۔ اور آپ دیکھیے تو ایمان اور اسلام یہ وہ الفاظ ہیں جن کا مفہوم ہی امن و سلامتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و سکون کا ذکر نعمت کے طور پر کیا ہے۔ جیسے اللہ کی بہت ساری نعمتیں، اللہ کے بہت سارے احسانات ہم پر آپ پر ہیں، اس لیے امن و امان بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کا ایک احسان ہے اور اللہ نے اس کا ذکر بطور احسان کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ عنکبوت آپ پڑھیں گے آیت نمبر 67 میں اللہ نے فرمایا اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا یہ مشرکین دیکھتے نہیں کہ ہم نے اس حرم کو، اس خانہ کعبہ کو امن و امان کی جگہ بنا رکھا ہے، جبکہ اس کے ارد گرد لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے۔ یتخطف، نزول قرآن کے وقت عرب کا جو ماحول تھا اور مکہ کے ارد گرد کے جو حالات تھے، آپ واقف ہیں کہ وہاں امن و امان نہیں تھا۔ رات کی تاریکی تو جانے دیجیے، دن کے اجالے میں لوگوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، دن کی روشنی میں یہ سب کچھ تھا، لوگ اچک لیے جاتے تھے۔ مگر اس کیفیت کے باوجود بھی اہل مکہ کو امن و امان کی دولت میسر تھی، خانہ کعبہ کی بدولت۔ اس وقت کا حال جب یہ تھا کہ کوئی بستی بھی محفوظ نہیں تھی، ہر ایک کو یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کون چھاپا مار دے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دے۔ اپنے قبیلہ اور خاندان سے باہر لوگ جب جاتے تھے تو اس بات کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہوتی تھی کہ واپس بھی آئیں گے۔ اکا دکا انسان کا نکلنا محال تھا۔ لوگ قافلوں میں، گروپوں میں سفر کرتے تھے۔ اگر اکا دکا کوئی جاتا تو یا تو اس کو قتل کر دیا جاتا یا اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا قید کر کے۔ قافلے بھی محفوظ نہیں تھے، لوٹ مار، قتل و غارت گری اس وقت ایک ذریعہ معاش تھا۔ ذریعہ معاش کے طور پہ لوگوں نے اس کو اپنا رکھا تھا۔ مگر قریش کو جو نعمت حاصل تھی، اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ ان کو امن و امان کی دولت حاصل تھی۔ وہ کہیں پر بھی جاتے تھے بے خوف و خطر ہو کے جاتے تھے، کیونکہ لوگ خانہ کعبہ کے خادموں کو اتنی اہمیت اور عزت دیتے تھے کہ ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی چھیڑتا تھا تو اتنا کہنا کافی ہو جاتا تھا انا من حرم اللہ، میرا تعلق تو اس سرزمین، اس خطے سے ہے جہاں پر حرم کعبہ ہے۔ یہ سنتے ہوئے اٹھے ہاتھ رک جاتے تھے، کھچی ہوئی تلواریں نیاموں میں چلی جاتی تھیں، اور لوگ جو لوٹ مار کرنا چاہتے تھے وہ اپنے ارادوں سے باز آ جاتے تھے۔ تو ایک بڑی نعمت تھی یہ اہل مکہ کے لیے۔ مکہ ہی نہیں بلکہ وہ پورے عرب میں ان کے قافلے سفر کرتے تھے اور کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔
بلکہ بسا اوقات تو لوگ ان کی حفاظت کرتے تھے محض خدمت کعبہ کی بنیاد پر۔ قابل احترام بھائیوں، اسی بات کا ذکر اللہ نے سورہ قریش میں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ اللہ جس نے ان کو بھوک سے ان کے سامان کر کے ان کو کھلایا پلایا اور ہر خوف سے ان کو امن و امان عطا کی، تو بڑی نعمت ہے۔ دین میں امن و امان کی کتنی ہمارے اہمیت ہے، دین نے کتنی اس کی اہمیت دی ہے۔ قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم انبیاء کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا خاص طور سے جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس وقت انہوں نے دعا کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار اس شہر کو تو امن و امان کا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو شرک سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ ان کی دعا جو نقل ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، اے ہمارے پروردگار اس شہر کو تو پرامن شہر بنا دے، پرسکون شہر بنا دے اور اس شہر کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھل فروٹس عطا فرما۔ آپ دیکھیں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اس میں سب سے پہلے امن و امان کی دعا کی، امن کی دعا کی، سکون کی دعا کی، اس کو پرامن شہر بنا دے۔ امن کتنی اہم چیز ہے، ایک نبی بھی جب دعا کے ہاتھ اٹھاتا تو امن کی دعا کرتا ہے، سکون کی دعا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ مکہ ایک پرامن شہر بن گیا، جہاں صرف انسانوں کی جان کی حفاظت ہی نہیں ہوئی بلکہ جہاں جانور اور پرندوں تک کی شکار کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ قیامت تک کے لیے اب یہ پرامن شہر ہے جہاں کے گھاس کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کاٹے دار درخت کے کاٹے کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں گری پڑی چیز کو اٹھایا نہیں جا سکتا ہے، جہاں ہتھیار لانے کی ممانعت ہے۔ قابل احترام حضرات، یہی نہیں بلکہ جو عام ضروریات کی چیزیں غلہ جات وغیرہ ہیں ان کے دام کو بڑھا کر کے بیچا نہیں جا سکتا ہے، یہ بھی گناہ ہے وہاں پر۔ اور اللہ نے وہاں پر ظلم کرنے والے کو دھمکی دی ہے نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ اس کو ہم دردناک سزا دیں گے۔ یہ ہے امن کی اہمیت اسلام میں۔ پھر آپ دیکھیے کہ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے حج۔ اور دیکھیے اس وقت حج کے قافلے روانہ ہونے شروع ہو گئے، ممبئی سے بھی 2-3 قافلے روانہ ہو گئے، مدینہ پہنچ گئے، مکہ پہنچ گئے۔ تو آپ دیکھیے کہ حج یہ رکن، اس رکن کی ادائیگی میں یہ بھی ایک شرط ہے کہ راستے پرامن ہوں، پرامن راستہ ہو، جنگ و جدال کی کیفیت نہ ہو کہ انسان خطرے میں پڑ جائے، اس کی جان خطرے میں پڑ جائے۔ اب آپ سوچیں میرے بھائیوں کہ اگر دنیا کی سیاست کی بادیں اسلام کے ہاتھوں میں ہوں، دنیا کا اقتدار اسلام کے ہاتھوں میں ہو، تو مسلمانوں کی ایک کوشش ہوگی کہ پوری دنیا میں امن رہے اور کبھی ایسی فضا پیدا نہ ہونے پائے کہ بد امنی کی وجہ سے حج اور عمرہ کی ادائیگی خطرے میں پڑ جائے۔ مسلمان اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ امن و امان کی فضا رہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اسلام میں امن کی اہمیت۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام امن کا سب سے بڑا داعی، اسلام امن کی سب سے بڑی اور دوامی تحریک ہے، مومنٹ ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ امن پر مبنی ہیں۔ ہم جانتے ہیں
کہ کسی بھی سماج میں جب امن کا شیرازہ بکھرتا ہے، فتنہ و فساد ہوتا ہے، تو سب سے پہلے انسانی جان کو خطرہ پیش آتا ہے، لوگ قتل کیے جاتے ہیں، جان انسانوں کی لی جاتی ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ اسلام کے آنے سے پہلے انسانوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی، کوئی قیمت نہیں تھی۔ اسلام نے انسانی جان کو تحفظ عطا کیا ہے، سیکیورٹی عطا کی ہے، عظمت دی ہے۔ یہ تصور اسلام سے پہلے کسی مذہب نے نہیں دیا۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ مائدہ کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے کسی نفس کو، کسی جان کو بغیر کسی نفس کے بدلے یا کسی فتنہ و فساد کے بغیر قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو ایک قتل نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا ہو، ساری انسانیت کو قتل کر دیا، انسانیت کا خون بہا دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس کسی نے ایک انسانی جان کی حفاظت کی، اس کی زندگی بخشی، وہ ایک انسانی جان کی زندگی نہیں ہے بلکہ اس نے انسانیت کو زندہ کیا، اس نے انسانیت کی حفاظت، تم نے سارے انسانوں کو گویا بچا لیا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم کہ ایک انسان کی جان بچانا گویا پوری سوسائٹی کی جان بچانا ہے، پورے معاشرے اور سماج کو ہلاکت و تباہی سے روکنا۔ قابل احترام بھائیوں، مسلمانوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی، سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 ہے، لا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ مسلمانوں کی صفت یہ بھی ہے، ان کی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ کسی کی جان نہیں لیتے، ناحق کسی کی جان نہیں لیتے ہیں۔ ناحق جان اس سے کسی کے لیے لی جا سکتی ہے جب اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہو، کسی کو قتل کیا ہو یا کوئی ایسا جرم کیا ہو جس جرم میں اس کو قتل کیا جا سکے، مگر یہ اختیار بھی فردن ہر ایک کو حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار بھی حکومت کو ہے، سلطنت کو ہے۔ ایسا نہیں کسی نے قتل کیا تو ہم سب کھڑے ہو جائیں فلاں کو قتل کر دینا ہے، اس سے بھی سماج میں افراتفری پیدا ہوگی۔ قابل احترام بھائیوں، تو اللہ کے نزدیک کسی انسان کا قتل کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ بہت سنگین جرم ہے۔ اللہ کے رسول سے فرمایا، اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جو سب سے پہلے مقدمات پیش ہوں گے وہ خون کے مقدمات ہوں گے، وہ قتل کے دعوے ہوں گے جو پیش ہوں گے۔ حقوق اللہ میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، مگر حقوق العباد میں سب سے پہلے لوگوں کے خون سے متعلق سوالات ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام امن و سلامتی کی کس طرح ضمانت اور گارنٹی دیتا ہے۔ اسلام نے وحدت انسانیت کا تصور دیا، سارے انسان ایک ماں باپ، ایک جوڑے آدم اور حوا کے اولاد ہیں، تو جب سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو بحیثیت انسان ان میں کوئی تفریق نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا، یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے تمہاری تخلیق کی ہے، تمہاری پیدائش کی، تم کو وجود بخشا، اور جو تمہارے ہم نے یہ خاندان، کنبے اور قبیلے بنائے، تو ایک اس کا مقصد لتعارفوا، تاکہ آپس میں تمہارا ایک دوسرے سے انٹروڈکشن ہو سکے، ایک دوسرے سے تمہاری پہچان ہو سکے، شناخت ہو سکے، اس کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے جو قبیلے اور خاندان ہیں،
یہ جو ذات پات یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس بنیاد پر کسی انسان کے درمیان تفریق نہیں ہو سکتی. کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے. رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر، یہ ساری بنیادیں اللہ نے کہا کہ ہم نے لتعارفوا، محض تمہاری شناخت کے لیے ہیں. ان بنیادوں کے مقاصد کچھ اور ہیں. ان بنیادوں کے مقاصد اس لیے نہیں کہ کچھ چھوٹا اور بڑا ہے. قابل احترام بھائیوں، یہ دیکھیے اسلام کا سب سے بڑا ہیومن رائٹس چارٹر کا اعلان ہے. چارٹر ہے. آج جو اعلان کیا تھا وہ محض دکھاوے کے لیے الفاظ تو لکھے رہتے ہیں، مگر آپ دیکھتے عمل اس کے برخلاف ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ایھا الناس ان ربکم واحد کلکم بنو آدم وآدم من تراب الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. خطبہ حجۃ الوداع کا ایک حصہ ہے یہ. اللہ نے فرمایا، اے لوگو، تم سب کا رب ایک ہے. تم سب آدم کی اولاد ہو. آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی. دونوں کسی عربی کو کسی اعجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پر. میرے بھائیوں، یہ اعلان جس وقت اللہ کے رسول نے کیا تھا، یہ اللہ کے رسول کے آخری زمانے کا اعلان ہے. اس وقت اسلام کمزور نہیں تھا. خطبہ حجۃ الوداع کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس وقت کا اعلان ہے یہ. اسلام غالب آ گیا تھا. یہ گویا اسلام کی پالیسی کا اعلان تھا. اسلام کے پالیسی کا اعلان تھا. یہ پسماندہ طبقات کو لبھانے والا کوئی اعلان نہیں تھا. یہ لوگوں کو خوش کرنے والا کوئی اعلان نہیں تھا. یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی اعلان نہیں تھا، بلکہ اس بنیاد پر انسانی معاشرے کی جو تشکیل ہوئی تھی، ہونی تھی، اس کا اعلان تھا. یہ جو اس کا اعلان تھا. میرے بھائیوں، اس اعلان میں آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے بنیادوں کا کلا کما کر دیا. جو بنیادیں آج نیشنل انٹرنیشنل جھگڑوں کی جڑ بنی ہوئی، قومی اور بین الاقوامی نزاعات کی جڑ بنی ہوئی ہیں. سرحدیں، علاقے، وطن، رنگ، نسل، زبان، یہی سب تو آج اسی بنیاد پر تو انسان لڑ رہا ہے. اس دنیا نے ترقی کر لی، بڑے بڑے اعلانات حقوق انسانی کے کیے، مگر آج بھی انسانوں کو برابری کا درجہ حاصل نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. دیکھیے، اسلام صرف خوریزی سے نہیں روکتا ہے، بلکہ جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ سماج میں ہر پہلو سے امن و امان اور سلامتی اور تحفظ پیدا کرنے کا ذریعہ کی بنیاد ہے. مثال کے طور پر صرف میں الفاظ کا ذکر کروں گا، وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آیات اور حدیث پیش کروں. لڑائی جھگڑا، لوٹ مار، چوری ڈکیتی، اغوا، عصمت دری، آبرو ریزی، چور بازاری، رشوت، بلیک مارکیٹنگ، افواہوں کی گرم بازاری، ان تمام چیزوں سے اسلام روکتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں کسی سماج کے شیرازے کو منتشر کرتی ہیں، بکھیرتی ہیں اور سماج کے امن و سلامتی کو خطرے میں ڈالتی ہیں. ان کی ضد امن کی ضد بد امنی ہے، اور بد امنی کے لیے اسلام فساد کا لفظ استعمال کرتا قرآن مجید میں، فساد کا. چنانچہ اللہ نے کہا، ان واللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا اس جگہ کہ وہ یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنہ ولهم سوء الدار. سورہ رعد کی آیت ہے یہ، کہ جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں اور فساد پھیلانے سے نہیں رکتے ہیں، اللہ نے کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، اور انہی کے لیے آخرت میں برا ٹھکانہ ہے، برا گھر ہے. اس طرح کے قرآن مجید کی کتنی ہی آیات ہیں جب آپ پڑھیں گے جس میں فتنہ و فساد سے اسلام نے روکا ہے. احادیث میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تعلیمات، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرے کی تربیت کی ہے.
اللہ کے رسول نے فرمایا ظلم سے بچو، ہر طرح کا ظلم اس میں ہے۔ ہم ظلم سمجھتے کسی کو مارنا قتل کرنا ہی ظلم ہے، نہیں، ہر طرح کا ظلم ہے اس میں۔ ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے دن ظلم تاریکیوں کی شکل میں آئے گا، اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی طرف بلائے اور عصبیت کی بنیاد پر کسی کا قتل کرے۔ مسلمان کی تعریف یہ کی گئی کہ مسلمان وہ ہے، جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، وقت کم ہے، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ معمول ہوں، اور مومن وہ ہے جس کی زبان، جس کے وجہ سے لوگ اپنے خون اور اپنی جان کو معمول سمجھیں، وہ ہے مومن۔ میرے بھائیوں، مسلمان و مومن وہ ہے جس کی وجہ سے کسی کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ اب پڑوسی اس میں کوئی اللہ کے رسول نے تعین نہیں کہ مسلم ہی ہو، مسلم غیر مسلم کوئی بھی پڑوسی ہو سکتا ہے۔ ہر طرح کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی، گڈ بیہیویئر کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ اور دیکھیے سماج میں کس طرح امن و امان اسلام لانا چاہتا ہے۔ سلام پھیلانے کی تاکید کی گئی ہے۔ سلام کیا ہے؟ محض ملاقات کے وقت ایک ادا کی جانے والی رسم ہی نہیں ہے، بلکہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو گویا اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتے ہیں سامنے والے کو، اس کو یقین دلاتے ہیں کہ میری طرف سے میرے بھائی تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تم ڈرو مت، میری طرف سے امن و امان کا اعلان ہے، اور جواب میں دوسرا بھائی بھی اسی چیز کا اعلان کرتا ہے۔ تو اس طرح سماج میں اسلام امن و سلامتی پھیلانا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، سارے سلامتی اور تحفظ کی بنیاد عدل ہے۔ عدل، اسلام عدل کی تاکید کرتا ہے، اور عدل کرنے کی نہیں بلکہ کہتا ہے خواہ اس عدل کی عزت تم پر خود پڑ رہی ہو پھر بھی تم کو عدل کرنا ہے۔ آپ ہر جمعہ کو قرآن مجید کی آیت خطبے میں سماعت فرماتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اللہ تعالیٰ تم کو عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا اسلام حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو تعلیمات ہیں، تعلیمات محض کاغذ کے صفحات پر لکھی ہوئی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ ان تعلیمات کے مطابق ایسا معاشرہ اس زمین پر بن چکا ہے جو دنیا میں سب سے محفوظ ترین معاشرہ تھا۔ محفوظ ترین معاشرہ تھا جہاں امن و سلامتی ہی تھی، جس معاشرے میں تنہا عورت ثنا سے حضرہ موت تک سونے کے سکے اچھالتے ہوئے سفر کرتی ہے اور اللہ کے خوف کے علاوہ اس کو کسی بات کا خوف نہیں ہوتا ہے، ایسا معاشرہ اس زمین پر بن چکا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ محض الفاظ نہیں ہے بلکہ عملاً اس سورج نے، اس زمین نے ان الفاظ کو اپنی زمین، اپنے اس پر چلتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ آج دنیا میں جہاں کہیں قتل و غارت گری کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، بم دھماکہ ہوتا ہے، آتنکواد، دہشت واد کا واقعہ پیش آتا ہے، اس کو اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے۔ ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ملک میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا۔ میرے بھائیو، ایسے واقعات کی ہم مذمت کرتے ہیں، کنڈم کرتے ہیں، اور اس ملک میں ہم بھی امن کی اتنی خواہش رکھتے ہیں جتنا اس ملک میں کوئی امن کا بڑے سے بڑا حامی خواہش رکھتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک امن و سلامتی سے بھر جائے۔ ایسے واقعات کی مذمت کرتے ہیں، ایسے واقعات کی تعلیم اسلام نہیں دیتا ہے، نہیں دیتا ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے میں مسلمانوں کا بڑا مثالی کردار بھی سامنے آیا کہ انہوں نے اس وقت زخمیوں کی مدد کی، سہارا دیا، علاج کرایا۔ میرے بھائیوں، بس آدھا منٹ آپ سے اور لیتا ہوں میں۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی دنیا امن و سلامتی کو ترس رہی ہے۔ بڑی ضرورت ہے ایک ایسے سماج کی تشکیل کی جو پرامن سماج ہو، جو سلامتی والا سماج ہو، جہاں ہر ایک کو تحفظ، سیکورٹی حاصل ہو، کسی کو کسی بات کا اندیشہ نہ ہو۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے اس زمین پر ایک ایسے سماج کی تعمیر کریں۔ دیش سے سماج کی تعمیر ہمارے نبی نے کی تھی۔ نبی کے امتی ہونے کے ناطے
ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ایک ایسا پرامن سماج بنائیں۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔